السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 17 سرخی ہے جہاد، یہاں سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ 20 جمادی الاول 1242 ہجری، 20 دسمبر 1826 عیسوی کو جہاد بالسیف کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں شاہ شہید کے مخصوص و ممتاز کارناموں کی اجمالی کیفیت درج کی جاتی ہے، یعنی 20 جمادی الاول 1242 ہجری کو، اور عیسوی سن 1826 ہے، 20 دسمبر ہے۔ جہاد شروع ہوتا ہے تلوار کے ذریعے۔ تو اس سلسلے میں شاہ اسماعیل شہید کے جو مخصوص اور ممتاز کارنامے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ لکھتے ہیں، انہی کی کوششوں سے اہل سرحد نے سید صاحب کے ہاتھ پر امارت جہاد کی بیعت کی، اور سرحد میں علماء یا اکابر سے جتنی گفتگویں ہوئیں، ان میں سے اکثر شاہ شہید ہی نے کی۔ یعنی سرحد پر سید صاحب کے ہاتھ پر امارت جہاد کی بیعت ہوئی۔ جہاد کے سلسلے میں جو بیعت ہوئی اس کے امیر سید صاحب تھے، اور سرحد پر جو علماء کرام تھے، جو بھی اکابر تھے، ان سے جتنی بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، وہ سب گفتگو شاہ اسماعیل شہید ہی نے کی تھی۔ ضلع ہزارہ میں جہاد کی تنظیم انہی نے فرمائی۔ شنکیاری کی جنگ میں ان کے ساتھ اگرچہ صرف 10-11 مجاہد تھے، تاہم غیر معمولی استقامت سے سکھوں کے خاصے بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ یہ ضلع ہزارہ ہے، یہاں جہاد کی جو تنظیم ہوئی وہ شاہ اسماعیل نے کی۔ شنکیاری کی جو جنگ ہوئی، شنکیاری یہ ایک علاقہ ہے، اس میں بھی گرچہ بہت کم لوگ تھے، صرف 11 مجاہد تھے۔ شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کی غیر معمولی استقامت کی وجہ سے سکھوں کے خاصے بڑے لشکر کو انہوں نے شکست فاش دی۔ اس جنگ میں شاہ شہید کی قبا گولیوں سے چھلنی ہو گئی اور ایک انگلی پر گولی کا زخم لگا۔ بعد میں اس انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہماری انگشت شہادت ہے۔ کپڑوں کے اوپر ایک ڈھیلا ڈھالا اور لمبا لباس پہنا جاتا ہے، اس کو قبا بولتے ہیں۔ تو وہ چھلنی ہو گئی تھی گولیوں سے، اور ایک انگلی پر ان کے گولی لگی تھی، تو بعد میں انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزاحاً فرمایا کرتے تھے یہ ہماری انگشت شہادت ہے، یعنی یہ ہماری وہ انگلی ہے جس کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ انہی کی کوششوں سے بیعت اقامت شریعت کا انتظام ہوا، اور اہل سرحد پہلی مرتبہ صحیح شرعی حکومت کی برکات سے متمتع ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید ہی کی کوششوں سے
بیعت اقامت شریعت کا انتظام ہوا، یعنی شرعی جو بیعت ہوتی ہے وہ قائم کی گئی، اور سرحد کے جو لوگ تھے ان کو پہلی بار صحیح اور شرعی حکومت کی جو برکتیں ہیں ان سے وہ لطف اندوز ہوئے اور ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ انہی کی قیادت میں امب، اشرا، مردان اور مایار کی جنگوں میں نمایاں فتوحات حاصل ہوئی۔ شاہ اسماعیل شہید ہی کی کوششیں تھیں، ان کی محنت تھی کہ ان علاقوں میں جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں بہت اچھی فتوحات حاصل ہوئیں۔ فتح پشاور کے بعد سلطان محمد خان بارکزئی سے گفت و شنود کے لیے بھی سید صاحب نے انہی کو نامزد فرمایا تھا۔ فتح پشاور کے بعد سلطان محمد خان بارکزئی جو تھے ان سے گفتگو کے لیے سید صاحب نے شاہ اسماعیل شہید ہی کو نامزد کیا تھا کہ آپ ہی جائیں اور ان سے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ غرض پرستوں کی اناد آرائی کے باعث علاقہ سرحد میں حالات نازک صورت اختیار کر گئے، اور سید صاحب نے اس مرکز کو چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے کشمیر کا قصد فرمایا، تو شاہ شہید بھی ساتھ میں تھے۔ کچھ غرض پرست لوگ تھے، خود غرض لوگ تھے، ان کی دشمنی کی وجہ سے سرحد کے علاقے میں بہت حالات نازک ہو گئے، تو پھر سید صاحب نے اس مرکز کو چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے کشمیر کا قصد کیا۔ جہاں پہلے مرکز تھا اس مرکز کو چھوڑ دیا اور بہت ہی مشکل اور دشوار گزار پہاڑی راستوں سے انہوں نے کشمیر کا قصد کیا، تو شاہ اسماعیل شہید بھی ان کے ساتھ میں تھے، انہوں نے بھی یہ راستہ ان کے ساتھ طے کیا۔ سفر کشمیر ہی کے سلسلے میں 14 ذی القعدہ 1226 ہجری 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ کی جنگ پیش آئی، جس میں سید صاحب، شاہ شہید اور بیشتر مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ یعنی 1831 عیسوی میں 6 مئی کو اور 24 ذی القعدہ 1226 ہجری کو بالا کوٹ کی جنگ پیش آئی، جس میں سید صاحب بھی شہید ہو گئے اور شاہ اسماعیل شہید بھی، اور بیشتر مجاہدین جو تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ فارسی کا شعر ہے، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را۔ یعنی خون اور خاک میں تڑپنے والی اچھی رسم کی انہوں نے بنیاد ڈالی، خدا ان پاک طینت نیک فطرت عاشقوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کی سیرت کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کرتے ہیں صفحہ نمبر 18 پر۔ لکھتے ہیں، جہاں تک معلوم ہو سکا ہے شاہ شہید نے امور معیشت میں تکلفات کو کبھی پسند نہ فرمایا۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے معلوم کیا ہے یا جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، شاہ اسماعیل شہید نے معاشی طور پر معاشی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بہت زیادہ تکلفات کو پسند نہیں فرمایا، بہت زیادہ بھاگ دوڑ، بہت زیادہ کوششیں، کاوشیں، جو کچھ ہلکا پھلکا مل جاتا اسی پر انہوں نے قناعت کی۔ سید صاحب سے وابستگی کے بعد تو وہ معیشت کے ادنیٰ مدارج ہی میں اس طرح سے خوش تھے گویا شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوں۔ سید صاحب سے وابستہ ہوئے تو وہ معیشت کے ادنی مرحلے میں بھی اس طرح خوش تھے جیسے کہ شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوں، یعنی بہت خوش تھے، بہت مطمئن تھے، گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کے کسی تخت پر بیٹھے ہوں۔ سفر حج میں کلکتہ پہنچے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل منشی امین الدین احمد ملاقات کے لیے آئے، جو اس زمانے میں کلکتہ کے بہت بڑے رئیس مانے جاتے تھے۔ سید صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ شاہ اسماعیل کہاں ہیں؟
یہ ایک کشتی سے یعنی شاہ اسماعیل شہید ایک کشتی سے اتر کر سید صاحب کی کشتی کی طرف آ رہے تھے۔ کپڑے میلے ہو چکے تھے، لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ منشی امین الدین نے سمجھا یہ کوئی اور اسماعیل ہوں گے اور کہا میں شاہ اسماعیل کو پوچھتا ہوں جو شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ شاہ صاحب یہی ہیں تو ان کی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کر منشی صاحب بے اختیار آبدیدہ ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو وکیل تھے منشی امین الدین احمد، جب شاہ صاحب کلکتہ پہنچے سفر حج کے موقع پر تو یہ ملنے کے لیے آئے کہ شاہ اسماعیل شہید سے اور سر سید صاحب سے مل لیا جائے۔ تو اس وقت شاہ اسماعیل شہید اپنی کشتی سے اتر کر سید صاحب کی کشتی کی طرف آ رہے تھے۔ دریافت کیا سید صاحب سے منشی امین الدین احمد نے کہ کہاں ہیں شاہ اسماعیل شہید؟ حالانکہ یہ خود امین الدین احمد بہت بڑے رئیس تھے کلکتہ کے، تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ ہیں۔ تو ان کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر منشی امین الدین سمجھ نہ سکے کہ یہی شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ کسی اور شاہ اسماعیل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہا کہ میں شاہ اسماعیل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی ہیں شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے۔ تو منشی امین الدین احمد ان کی سادگی دیکھ کر، شاہ اسماعیل شہید کی سادگی دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کی بے تکلفی دیکھ کر بے اختیار آبدیدہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے، اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے، اتنی محنت اور اتنی بے تکلفی اور اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سید صاحب نے سواری کے لیے شاہ صاحب کو گھوڑا دے دیا تھا، لیکن جب کسی کام پر جاتے تو اپنے گھوڑے پر کسی رفیق کو، کسی دوست کو سوار کر دیتے اور خود پیدل چلتے کہ دین کا کام ہے، جتنی زیادہ مشقت اٹھائیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو عام طور سے گھوڑے پر جو سید صاحب نے شاہ اسماعیل شہید کو دیا تھا کسی اور کو، ساتھی کو، دوست کو بٹھا لیتے اور خود اس وجہ سے نہیں بیٹھتے اور خود اس وجہ سے پیدل چلتے کہ یہ دین کا کام ہے، اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہوئے ہیں، جتنی زیادہ مشقت پریشانی اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ہمیں اجر دے گا۔ یعنی حصول اجر کے لیے، حصول ثواب کے لیے بہت زیادہ محنت اٹھایا کرتے ہیں، خلوص ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ سید صاحب سے ان کی عقیدت شورائے آفاق ہے، یعنی سید صاحب سے شاہ اسماعیل شہید کی جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، وہ تمام عالم میں مشہور ہے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی داستانیں وضع کر رکھی ہیں، وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ شاہ صاحب کو سید صاحب سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ بائیں ہمہ یہ عقیدت شاہ صاحب کی حق گوئی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود شاہ صاحب کی حق گوئی پر ان کی عقیدت کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی ان کی عقیدت ایک جگہ لیکن حق گوئی ایک جگہ۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حق بات ہو اس سے یہ اس کو کہنے سے رک جائیں، ان کا لحاظ کر جائیں، تو یہ ان کی عقیدت ان کے حق گوئی میں آڑے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک موقع پر قلعہ امب کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس میں سید صاحب کی اہلیہ اور دوسری مستورات بھی تھی۔ شاہ صاحب نے شاہ صاحب کو لکھا کہ خواتین دوسرے محفوظ مقام پر بھیج دی جائیں تاکہ لڑائی کے وقت مجاہدین کے لیے پریشانی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ خواتین کو نکالا گیا تو گرد و پیش کے عوام پر بڑا اثر پڑے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ خطرہ سر پر آ گیا ہے، لہٰذا سید صاحب کی خدمت میں
عرض کیا کہ یہ اقدام خلاف مصلحت ہے۔ سید صاحب نے اپنے حکم کا اعادہ کیا تو شاہ صاحب نے صاف صاف لکھ دیا کہ اس حکم کی تعمیل سے مسلمانوں کو گزند پہنچا تو قیامت کے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ سید صاحب نے حکم واپس لے لیا۔ ان کی حق گوئی کا ایک واقعہ یا تحریر کیا گیا ہے کہ امب میں جو قلعہ تھا وہاں پر ایک بار ان لوگوں کو خطرہ لاحق ہوا تو سید صاحب نے، جس کے اندر سید صاحب کی اہلیہ اور دوسری مستورات بھی تھی، سید صاحب نے مناسب سمجھا کہ وہاں سے مستورات کو نکال لیا جائے تو شاہ اسماعیل شہید کو لکھ بھیجا کہ آپ خواتین کو وہاں سے دوسرے محفوظ مقام پر بھیج دیں تاکہ لڑائی کے وقت مجاہدین کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کو لڑنے میں کوئی تعامل نہ ہو، تذبذب میں نہ پڑیں۔ تو شاہ صاحب نے یہ سوچا، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ اگر خواتین کو وہاں سے نکالا گیا تو آس پاس کے جو لوگ ہیں خاص طور سے مجاہدین، ان پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے کہ وہ سوچیں گے شاید خطرہ سر پر آ گیا ہے اور معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ لہذا سید صاحب کی اس بات پر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن سید صاحب نے اپنے اس حکم کا دوبارہ اعادہ کیا اور صاف صاف لکھ دیا کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے۔ تو شاہ اسماعیل شہید نے جواب میں لکھ دیا کہ مسلمانوں کو آپ کے اس عمل سے کوئی گزند پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی دکھ پہنچا تو قیامت کے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ پھر سید صاحب نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ یعنی یہ حق گو تھے اور ان کی عقیدت جو ہے ان کی حق گوئی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ عمر اگرچہ زیادہ نہ تھی لیکن خدمت دین کی راہ میں مسلسل مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے جسم نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ دین کی راہ میں، دین کے راستے میں انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں اٹھائیں، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، جس کی وجہ سے ان کا عمر نہ ہونے کے باوجود جسم کمزور و لاغر ہو گیا تھا۔ آخری دور کے حالات سے معلوم ہوتا ہے ایک موقع پر زنبورک چھوٹی توپ کو اٹھوا کر اس غرض سے باصرار اپنے کندھے پر رکھوائی کہ لوگوں میں روح عصمت پیدا ہو، مگر بوجھ سے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ تو انہوں نے چھوٹی توپ نے اوپر رکھوا لی کہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی ایک جوش پیدا ہوگا اور ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی، لیکن جو ہے ان کے کمزوری کے باعث جو ہے ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ پہاڑ چڑھتے تھے تو چند قدم چلنے سے سانس پھول جاتا تھا۔ اس حالت کے باوجود آخری دم تک کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ وہ جنگ یا سفر میں کسی سے پیچھے رہے ہوں یا مقاصد جنگ کے سلسلے میں انہوں نے ضرورت کے وقت دو منزلیں ایک دن میں طے نہ کی ہوں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ وہ کمزور بھی تھے اور طبیعت اتنی ان کی موافق نہیں تھی اور پہاڑ پر چڑھتے تھے تو سانس بھی ان کی پھول جاتی تھی، اور لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جنگ یا کسی سفر میں یہ پیچھے رہ گئے ہوں یا جنگ کے مقاصد کے سلسلے میں جو بھی محنت کرنی پڑی ہو، سفر کرنا پڑا ہو، یہ ساتھ نہ رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سرحد میں مختلف مواقع پر نہایت اہم دینی، جنگی اور سیاسی مسائل پیش آئے۔ کہنا سرحد میں مختلف مواقع پر الگ الگ موقعوں پر بہت ہی دینی معاملات اور مسائل پیش آ گئے، جنگی مسائل پیش آ گئے۔ شاہ صاحب بے تکلف انہیں حل کرتے رہے۔ علمی لیاقت اور صلاحیت بھی ان کے اندر اتنی تھی کہ جو بھی مسائل آتے بے تکلف، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکے ہوئے، بغیر کسی اٹکے ہوئے انہیں یہ حل کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک موقع پر وہ گھوڑے کو کھریرا کر رہے تھے، یعنی گھوڑے کے بال کو صاف کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ گھوڑے کو کر رہے تھے، تو بعض لوگوں نے ان سے چند دینی امور کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کھریرا جاری رکھا اور مستفسرین کو شافی جواب دے دیا، یعنی اپنے جس کام میں مصروف تھے، لگے ہوئے تھے، گھوڑے کے بال وغیرہ صاف کر رہے تھے، دھول مٹی نکال رہے تھے، تو لوگوں نے جو سوالات کیے ان سے دینی معاملات میں،
یہ بہت آسانی کے ساتھ ان کو جواب دیتے رہے اور ان کو مطمئن کر دیا۔ سید جعفر علی نقوی نے لکھا ہے کہ بالا کوٹ میں ان کے پیچھے 2 گانا ادا کیا، یعنی 2 رکعت ایک موقع پر بالا کوٹ میں ان کے پیچھے ادا کی۔ انہوں نے دونوں رکعتوں میں پوری سورت بنی اسرائیل پڑھی اور اس کیفیت میں پڑھی کہ ابتدائے عمر سے آج تک، یعنی جب تک یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، کسی امام کے پیچھے کسی نماز میں وہ لذت نصیب نہ ہوئی، یہ نماز عمر بھر نہ بھولے گی۔ تو ان کی جو قرات تھی، ان کی جو تلاوت تھی بہت عمدہ تھی، اور اس حسن اور خوبی کے ساتھ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی کہ سید جعفر علی نقوی ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بھر یہ 2 رکعت ان کے پیچھے اور ان کے ساتھ پڑھی تھی، بھولے سے نہیں بھولی جاتی۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔